السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو چینل ہے میں نے اس وجہ سے بنایا ہے کہ گھر بیٹھے قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آ کے قرآن شریف مخرج کے ساتھ سیکھیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کی چال کو ناکام کرنے کا ایک واقعہ۔ ایک بزرگ عالم دین قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک ان کے دل میں وسوسے آنے لگے کہ شاید ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے فوراً قرآن بند کر دیا اور وضو کرنے چلے گئے۔ وضو کیا، پھر واپس آ کر تلاوت شروع کی، پھر وسوسہ آیا کہ دوبارہ وضو کیا۔ ایسا 3-4 بار ہوا۔ تب انہوں نے سوچا کہ یہ شیطانی چال ہے جو مجھے اللہ کے کلام سے روک رہی ہے، تو انہوں نے دل میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر دل جم گیا اور قرآن پڑھتے رہے، اور اس دن کے بعد سے جب بھی ان کے دل میں وسوسے آتے وہ فوراً طاؤس پڑھ لیتے اور شیطان بھاگ جاتا۔ سنا آپ نے کہ جب بھی دل میں وسوسے، ڈر یا گناہ کی طرف مائل ہونے کا خیال آئے تو طاؤس پڑھنا سب سے بڑی ڈھال ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت کی دعا ہے جس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ یہ طاؤس پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو، اگر وہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر بچو، اور جب تم میں سے کوئی غصے میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ کہے، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سنا آپ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور شیطان کی چالوں اور وسوسوں اور برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے طاؤس پڑھنے کا حکم خود قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تاکہ دل پاک، صاف اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ چھوٹا سا سبق، جب بھی غصے میں آؤ یا دل بے چین ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو کہ یہ تمہیں شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور تمہارے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اور ایک اور جگہ روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نماز، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ ہم آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے قواعد بھی سکھائیں گے، تو ہم چلتے ہیں قواعد کی طرف۔ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، حمزہ کوائن نہیں پڑھنا ہے، حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ اب اعوذ باللہ ہے تو اعوذ باللہ ہے تو واو مدہ ہے، اعوذ نرمی کا لفظ ہے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اعوذ باللہ۔ لام سے پہلے زیر ہے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کو تو اس کو ہم کھینچیں گے۔ من شین کو ہم شین نہیں پڑھیں گے، اس میں سیٹی نہیں لائیں گے۔ منش، اور یا سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، اور یا لین کو نہیں کھینچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو وہاں پہ کھڑا زبر ہے تو ہم اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور یہ مستعاریہ لفظ بھی ہے۔ نرجیم، نرجیم ہے تو را پر زبر ہو تو را کو اوپر پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو نر ایک دفعہ ہم باریک پڑھیں گے، رجیم، پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہم موٹا یعنی پور پڑھیں گے، رجیم۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور آخر میں مد عارض ہوگا، تو کہ حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ نرجیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مخرج ہے، اور یہی ابتدا ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں یا کوئی بھی کلام پڑھیں تو اعوذ باللہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، اور ایسا سیکھیں اور اپنے قرآن شریف کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور میرے لیے اور اپنے لیے احسان ثواب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔